بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ضرور بے شک کانا ہے فی یوسف یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ بھی حکمت کی باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یوسف علیہ السلام میں بھی ان کے بھائیوں میں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی پرسوں عرض کیا تھا، یہ واقعہ بہت عام ہے اس لحاظ سے کہ جب کوئی شخص جو اس کو اپنے رقیبوں یا اپنے حاسدوں یا اپنے جو شریک ہیں ان کی طرف سے اگر کسی قسم کے حسد کا، بغض کا خدشہ ہے، اس کے لیے بہترین یہ واقعہ جو ہے وہ مثال ہے کہ انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اذ قالو جب انہوں نے کہا، لَیوسف ضرور یوسف و اخوہ اور بھائی اس کا، احب زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، الی ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن حالانکہ ہم عصبۃ ایک جماعت ہیں یا ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا بے شک باپ ہمارا، لفی ضرور میں، ضلال گمراہی مبین واضح، لفی ضلال مبین ضرور واضح گمراہی میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، باقی بھی بھائی تھے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی جو تھا، جس کی طرف ان کے بھائیوں نے اشارہ کیا ہے، اس سے جو ویسے نبی علیہ السلام سے صحیح روایات میں تو یہ واقعہ کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا، البتہ بنی اسرائیلی جو روایات ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دونوں جو تھے چھوٹے بچے تھے اور دوسری بیوی سے تھے، یہ سوتیلے تھے، باقی بھائی جو تھے وہ بڑے تھے اور دوسری پہلی ماں سے تھے۔ اس وجہ سے جو وہ بڑے بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی، جن کا نام جو ہے وہ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق بنیامین تھا، تو یہ دونوں جو تھے کیونکہ چھوٹے بھی تھے اور سوتیلے بھی تھے، اس وجہ سے وہ جو بڑے بھائی تھے انہوں نے صرف یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا نام لیا کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ بڑے پیارے ہیں ہمارے باپ کو۔ اصل میں اس کی وجہ جو ہے عمومی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ والدین کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کا والدین زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بڑے جو ہوتے ہیں وہ خود مختار ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے والدین اس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھتے جس طرح سے چھوٹے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بڑے بچے سمجھتے ہیں شاید کہ پھر یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ پیار کیا جا رہا ہے، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہی سبب بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کی طرف سے واقعی کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرماتے قرآن میں، اور اس پر کیونکہ آپ پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کو ضرور ان کی اصلاح بھی آپ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے کہ آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آپ کو، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ قدرتی بات تھی جو کہ عمومی طور پہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ بڑے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنی خود جب چھوٹی عمر گزار کر آئے ہوتے ہیں، وہی شفقت والدین کی انہوں نے بھی لی ہوتی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی چھوٹے تھے اور ہمارے ساتھ بھی کبھی والدین نے جو ہے وہ اس طرح سے پیار محبت کیا تھا۔ لیکن چھوٹوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا والدین بہت خیال کرتے ہیں، بڑوں کو جو ہے اس طرح سے خیال نہیں کرتے یا اس طرح سے ان کا جو توجہ ان کی طرف نہیں دیتے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو یہی شکوہ ان کو تھا یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کو کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا یہ ان کا بڑا خیال کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، یعنی ہم بڑے ہیں، طاقتور جتھا بھی ہیں، باپ کے دست و بازو بھی ہیں، ہم کام شام بھی زیادہ کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب اتنا خیال کوئی نہیں کرتے۔ یہ جو یوسف اور اس کا بھائی ہے یہ دونوں جو ہے ان سے یہ بڑے زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو، احب زیادہ محبوب ہیں یا زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن عصبۃ حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اور اس بات کو انہوں نے خود سے اس پہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بہت یعنی گمراہی میں ہے یا غلط راستہ ہے، غلط سوچ ہے اس کی، جو یہ بے انصافی وہ کر رہا ہے۔
ان بے شک ابانا ہمارا باپ لفی ضلال مبین ضرور واضح گمراہی میں ہے۔ ایک نے ان میں سے یہ کہا، اس کو شاید زیادہ غصہ ہوگا، کہ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او او یا اوترحو، چھوڑ دو یا پھینک دو اس کو، ارزن کسی زمین میں، یخلو کہ خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ ہو چہرہ یا رخ، ابیکم تمہارے باپ کا۔ یعنی یوسف کی وجہ سے ہی زیادہ معاملہ ہے کہ باپ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے، تو اس کو ویسے ہی اس کا قصہ ختم کر دیں، یا تو اس کو قتل کر دیں، یا اس کو کسی ایسی جگہ پر جا کر پھینک دیں جہاں سے یہ زندہ واپس ہی نہ آئے، تاکہ جو باپ کی توجہ ہے، باپ کا جو رخ ہے، باپ کا جو چہرہ ہے، وہ ہمارے لیے خالی ہو جائے، پھر باپ ہمارا خیال کرے گا۔ پھر جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ہی ہوں گے، اور پھر باپ ہمارا بھی خیال کرے گا۔ یخلو خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم چہرہ تمہارے باپ کا، وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قومًا صالحین نیک لوگ، پھر نیک ہو جانا، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا، اور پھر اچھے بچے بن کے رہنے شروع کر دینا۔ ایک دفعہ یہ جرم کر لو کوئی بات نہیں، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ، من بعدہ اس کے بعد، قومًا صالحین قوم، نیک لوگوں کی، یا نیک لوگوں کی قوم۔ قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، اور وہ کون تھا اس کے بارے میں بھی بنی اسرائیلی روایات میں نومینیٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن کون تھا کہنے والا، کس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اور ویسے بھی جو مقصد ہے قصے کو بیان کرنے کا، اس کے لیے ناموں کی اہمیت نہیں ہے، صرف جو بات ہے وہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان بھائیوں میں سے جس کو تھوڑا سا ہمدردی ہوگی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو اس نے یہ کہا، قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، لا تقتلوا یوسف نہ قتل کرو یوسف کو، بھی مارنا ضرور ہے، وَأَلْقُوهُ اور تم ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب کنویں کے گہرائی میں، یعنی کنویں کی گہرائی کے اندر بندہ ویسے غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہاں نیچے کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جو کنویں کی گہرائی ہے وہاں اس کو ڈال دو، یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارات بعض قافلہ، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلون اگر ہو تم کرنے والے، اگر ضرور کرنا ہی ہے، جان چھڑانی ہے اس سے، تو مارو نہ، ایسے کرو کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ دیکھے گا اس کو تو خود ہی وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور مارنے والا جرم بھی نہیں کرو گے، تمہارو نہیں، ایسے کر لو۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس بات پہ پھر ان کی جو مشاورت تھی وہ مکمل ہوگی اور فائنل ہوگی کہ چلیں ٹھیک ہے، مارنا نہیں ہے تو اس کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ اب لے کے کیسے جائیں، والد صاحب تو جب ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، ان کو ہم پہ شک ہی رہتا ہے کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں یوسف کو، لہٰذا اب لے کے کیسے جانا ہے، اس کے لیے پھر انہوں نے ابھی بات شروع کر دی اپنے والد صاحب سے۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ابا جی، اے ہمارے ابا، ما لکا کیا ہے آپ کو، لا تأمنا نہیں آپ مامون سمجھتے ہمیں، یا نہیں آپ اعتبار کرتے ہم پر، علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو واسطے اس کے، لناصحون ضرور خیر خواہی کرنے والے ہیں، یعنی حالانکہ یوسف ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ارسل ہو بھیج دیجئے اس کو، معنا ساتھ ہمارے، غدن کل، یرتا لفظی طور پہ ہے چرنا، جیسے جانور چرتے ہیں، لیکن یہ لفظ استعمال ہوا ہے کھانے پینے کے لیے، کہ یعنی ہم جائیں گے باہر، ظاہر ہے جیسے نوجوان بچے پہلے دور میں جب جنگلوں کے اندر خود رہو، پھلدار پودے بھی ہوتے تھے، وہ جنگلوں میں نکلتے کھیلتے بھی، وہاں سے پھل کھاتے، اور اس طرح سے وہ سے یعنی چرنا چگنا کہا انہوں نے، وہ ہمارے ساتھ آپ اس کو بھیج دیجئے، وہ بھی وہاں پہ جا کے چرے چگے گا، کھائے پیے گا ہمارے ساتھ۔ ارسلہ بھیج دیجئے آپ اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا وہ کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو واسطے اس کے، لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ یعنی فکر نہ کریں، ہم اتنے سارے بھائی ہیں، کوئی جتھا ہے ہم،
تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اب اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ قال، انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لیحزننی ضرور غمگین کرتا ہے مجھے، ان تذہبوا یہ کہ تم لے جاؤ بہی اس کو، واخاف یعنی مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ اگر تم اس کو جب لے جاتے ہو، کیونکہ محبت بہت تھی، پیار بہت تھا، خیال بہت کرتے تھے، کہ تم لے جاؤ گے تو مجھے فکر لگی رہے گی، مجھے اس بات کی ٹینشن رہے گی کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ تو جب تم لے جاتے ہو، انی بے شک میں، لیحزننی ضرور غمگین کرتا ہے مجھے، ان تذہبوا کہ تم لے جاؤ بہی اس کو، واخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ کہ کھا لے اس کو، الذئب بھیڑیا، وانتم اور ہو تم، عنہ اس سے، غافلون غافل، کیونکہ جنگل ہوتے تھے، آبادیوں کے ارد گرد جنگل ہی ہوتے تھے، جنگلوں کے اندر جانور بھی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں تم کھیلتے کودتے تم بے دھیانی میں اپنے دھیان لگے ہو اور اس کو آ کے کوئی بھیڑیا چڑیا کھا جائے، تو اس وجہ سے مجھے یہ بات جو ہے وہ غمگین کرتی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن ضرور اگر، اکلہ الذئب کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبۃ اور حالانکہ ہم ایک جتھا ہے، یہ ایک گروہ ہے مضبوط، انا بے شک ہم، اذن اس صورت میں، لخاسرون ضرور گھاٹا مارنے والے ہوں گے۔ لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے 10 بھائی اس کے یا 9 بھائی اس کے، یہ ٹوٹل ویسے 11 کہتے ہیں کہ 11 بھائی تھے، 12 اتنے سارے ہم بھائیوں کا جتھا اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، پھر تو ہمارا کیا فائدہ، پھر ہم یعنی یہ تو بڑی پھر نقصان والی بات اور بڑی گھاٹے والی بات ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سے جو ہے وہ کوئی بھیڑیا اس کو کھایا جائے۔ انا بے شک ہم، اذن اس صورت میں، لخاسرون ضرور گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ فلما پھر جب، یعنی وہ منوا لیا انہوں نے، والد صاحب مان گئے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ فلما پھر جب، ذہبوا بہی لے گئے وہ اس کو، واجمعوا اور انہوں نے جمع کیا، یعنی اپنی بات کو انہوں نے پختہ کیا، وہ جو انہوں نے ارادہ بنایا ہوا تھا، واجمعوا اور پختہ کیا انہوں نے اس بات کو کہ ان یجعلوہ کہ وہ ڈال دیں اس کو، فی غیابت الجب گہرائی میں کنویں کی، غیابت گہرائی الجب کنویں کی۔ تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اب کنویں میں پھینکنا ہے، ایک ذرا سائڈ پہ ہٹ کے ذرا کنواں تھا بے آباد سا، اس کے اندر ان کو پھینک دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پھینکا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی تسلی دی ساتھ ہی، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، الیہ اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور تو خبر دے گا ان کو، بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کی، ھذا اس کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو ان کی اس حرکت کی خبر دے گا اچھی طرح سے۔ وَجَاءُوا اور وہ آ گئے، اباہم اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، جان بوجھ کے لیٹ کر کے آئے اور رات کو تاخیر سے آئے اور روتے ہوئے آئے۔ قالو کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، انا بے شک ہم، ذہبنا چلے گئے، نستبقو سبقت لے جاتے ہوئے یا ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے، ہم نے یعنی دوڑ لگائی سب بھائیوں نے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے ہم، نستبقو ہم سبقت لے جا رہے تھے یا ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، وَتَرَکْنَا اور چھوڑ دیا تھا ہم نے، یوسف علیہ السلام کو، اندہ متاعنا ہمارے سامان کے پاس، یعنی چھوٹے کو ہم نے بٹھا دیا سامان کے پاس اور ہم سب نے دوڑ لگائی، ایک دوسرے سے آگے بھاگتے بھاگتے ہم جا رہے تھے، تو پیچھے سے وہ بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ بس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے۔ وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہیں آپ، بِمُؤْمِنٍ ایمان لانے والے یا ماننے والے، لنا ہمیں، بلو کننا اور اگرچہ ہوں ہم، صادقین سچے، یعنی اگرچہ ہم سچ بھی بول رہے ہیں، آپ نے ماننا تو نہیں ہے، یقین تو آپ کو نہیں آنا، لیکن یہ ہے کہ ہوا یہ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے دلیل کے طور پر، وجاؤ اور لے آئے وہ، وجاؤ اور آئے وہ، علی قمیصہ ہی اس کی قمیص کے ساتھ یا قمیص کو لے کر، بدمن کذب جھوٹ خون کے ساتھ، جھوٹے خون کے ساتھ، یعنی وہ کسی جانور کا خون لگا کے ان کی قمیض، یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی پھینکتے ہوئے ان کو کنویں میں، اور اس قمیض کے اوپر جو ہے وہ کسی جانور کا خون لگا دیا، خون لگا کے یہ دیکھو یہ قمیض بھی اس کی ہے، اور وہ بھیڑیا اس کو لے گیا۔ تو وجاؤ علی قمیصہ اور آئے وہ اس کی قمیص کے ساتھ، بدمن کذب جھوٹے خون کے ساتھ، کالا
انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت، بلکہ بنا لیا ہے یا گھڑ لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن کام، یہ تم نے اپنی کوئی بات گھڑی ہے۔ یقین نہ آیا یعقوب علیہ السلام کو کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ سولت لکم، گھڑ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن کام، فصبر جمیل، پس صبر ہے اچھا یا خوبصورت۔ میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، اب میں ذرا وہ بوڑھا آدمی رات کے وقت جنگل میں کہاں جا کے ڈھونڈے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی صبر ہی ہے پھر، واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، علی ما تصفون، اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو، یہ تم نے جھوٹ بات گھڑ کے کر دی ہے، اب اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس بات پر، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وجاءت سیارت، اور آ گیا قافلہ، تو ویسے ہی ہوا ایک اگلے دن پھر وہ قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، پس بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو، وارد کہتے ہیں جو کسی بھی مورد پر یا کسی چشمے پر جاتا ہے پانی لینے کے لیے، تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، فارسلوا، پس بھیجا انہوں نے واردہم اپنے پانی لانے والے کو، فادلا دلوہ، پس اس نے لٹکایا ڈول اس کا، ڈول اپنا، فادلا، پس اس نے لٹکایا، دلوہ ڈول اپنا، یعنی کنویں کے اندر، تو جب ڈول لٹکا کے نیچے پانی کو دیکھنے لگا تو نیچے نظر پڑی کوئی نیچے تو لڑکا ہے، قالا، اس نے کہا، یا بشرا، خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ، اور چھپا لیا انہوں نے اس کو، بِضَاعَةً، ایک سامان کے طور پر۔ اصل میں اس دور میں لوگوں کو غلام بنا لینا اور پھر غلاموں کی منڈیوں میں جا کے بیچ دینا یہ عام تھا، تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہ لڑکا ہاتھ آ گیا ہے، اب اس کو لے جا کے کسی اگلے شہر میں کسی منڈی میں بیچ دیں گے غلام بنا کے، حالانکہ غلام تھے تو نہیں ہے اس وقت، چھپایا اس لیے کہ کیونکہ وہ غلام نہیں ہے، اگر وارثوں نے دیکھ لیا، کسی نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ رہے ہیں تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے ان کو چھپا لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکا ان کے پاس ہے، چھپا کر لے گئے، وَأَسَرُّوهُ، اور چھپا لیا انہوں نے اس کو، بِضَاعَةً، سامان کے طور پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس چیز کی، جو یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ آج کا سبق دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کانا، ضرور بے شک تھے، بے شک ہیں، فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، و اخواتہ، اور ان کے بھائیوں میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لیوسف، ضرور یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں یا مضبوط گروہ ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، ضرور واضح گمراہی میں ہے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اس کو، ارضاً، کسی زمین میں، یخلو، خالی ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، وجہ، چہرہ یا رخ، ابیکم، تمہارے باپ کا، وَتَكُونُوا، اور تم بن جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوماً، صالحین، نیک لوگ، قالا، کہا، قائل، ایک کہنے والے نے، منہم، انہی میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب، گہرائی میں کنویں کی، یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارات، کوئی قافلہ، ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کرنے والے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، مالا، کا کیا ہے آپ کے لیے، لا تأمنا، نہیں آپ اعتبار کرتے ہم پر، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، واسطے اس کے، لناصحون، ضرور خیر خواہی کرنے والے ہیں، ارسلہ معنا، بھیج دیجئے اس کو ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، وہ کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، واسطے اس کے، لحافظون، ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، انی، بے شک میں، لیحزننی، ضرور غمگین کرتا ہے مجھے، ان تذہبوا، یہ کہ تم لے جاؤ بھی اس کو، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ کھا نہ لے اس کو
بھیڑیا، وانتم اور ہو تم عنہ اس سے غافلون غافل یا غفلت کرنے والے۔ قالوا انہوں نے کہا لئن ضرور اگر اکلہ الذئب وہ کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبۃ اور ہم گروہ ہیں مضبوط، انا بے شک ہم اذن اس صورت میں لخاسرون ضرور گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ فلما ذهبوا پھر جب وہ چلے گئے بہی ساتھ اس کے یعنی لے گئے اس کو، واجمعوا اور انہوں نے اکٹھا کیا یا مضبوط کیا اپنے مشورے کو، ان یجعلوہ کہ وہ ڈال دیں اس کو فی غیابت الجب کنویں کی گہرائی میں، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے الیہ اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور تو خبر دے گا ان کو، بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کی، ھذا اس، وہم اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اور آ گئے وہ اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، قالوا کہا یا ابانا اے ہمارے ابا، انا بے شک ہم ذهبنا چلے گئے، نستبق ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، وترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا ہمارے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب پس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، وما انت اور نہیں ہے آپ، بمؤمن ماننے والے، لنا ہمیں، ولو کننا اور اگرچہ ہوں ہم، صادقین سچ بولنے والے، وجاؤ اور آئے وہ علی قمیصہ اس کی قمیص کے ساتھ، بدم کذب جھوٹے خون کے ساتھ، قالا اس نے کہا بل سولت بلکہ گھڑ لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن کام، فصبر جمیل پر صبر ہے اچھا، واللہ المستعان اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، مددگار ہے، علی ما تصفون اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو، وجاءت سیارت اور آ گیا قافلہ، فارسلوا پس بھیجا انہوں نے، واردہم اپنے پانی لانے والے کو، فادلا پر اس نے لٹکایا، دلوہ ڈول اپنا، قالا اس نے کہا یا بشرا اے خوشخبری، ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ اور چھپا لیا انہوں نے اس کو، بضاعةً سامان کے طور پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے تھے۔